شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس دعا کے ساتھ واقعہ کو شروع کرتا ہوں کہ دوران بیان ہو جانے والی غلطیوں کوتاہی کمیوں بیشی اور زبان کی لغزش وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ معزز احباب گرامی، حضرت سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذو مصری علیہ رحمہ کے ساتھ لبنان کے پہاڑوں میں سفر پر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر پہنچ کر مجھ سے فرمایا، اے سالم، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اسی جگہ ٹھہرنا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ کی سمت چلے گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 2 دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف نہ لائے۔ میں اکیلا اس ویران جگہ پریشان تھا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو پتے اور سبزی کھا لیتا، جب پیاس کی شدت ہوتی تو قریبی تالاب سے پانی پی لیتا۔ بالآخر 3 دن بعد حضرت سیدنا ذو مصری علیہ رحمہ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور آپ علیہ رحمہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے عرض کیا، حضور، کیا کسی درندے کی وجہ سے آپ پر خوف طاری ہے یا کسی اور وجہ سے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کی، پھر آپ اتنے خوف زدہ اور پریشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے، یہاں سے جانے کے بعد میں ایک غار کی طرف نکل گیا۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ جسم بہت کمزور و لاغر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بزرگ ابھی ابھی قبر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ وہ نہایت غمگین حالت میں اپنے پاک پروردگار کی عبادت میں مشغول تھے اور نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ عصر تک نماز میں مشغول رہے۔ اس کے بعد ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ بالآخر میں نے ہی ان سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اس بزرگ نے فرمایا، اے بیٹا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تجھے اپنی سچی محبت اور اپنے قرب خاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ چپ ہو گئے۔ میں نے عرض کی، حضور، کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ اپنے قرب کی دولت سے نواز دیتا ہے اسے 4 عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کو بغیر خاندانی شان و شوکت کے عزت عطا کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بغیر طلب کے علم دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بغیر مال کے غنا عطا کرتا ہے اور چوتھے نمبر پر بغیر جماعت کے انس و الفت کی دولت عطا کرتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس بزرگ نے ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ذو مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ شاید یہ بزرگ انتقال فرما چکے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہیں اور 3 دن کے بعد انہیں افاقہ ہوا۔ وہ جیسے ہی اٹھے فوراً قریبی چشمہ پر گئے، وضو کیا اور واپس آ کر مجھ سے پوچھا، اے بیٹا، اس حالت میں میری کتنی نمازیں فوت ہو گئیں، 2 یا 3 نمازیں؟ میں نے عرض کی، حضور، آپ کی 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں فوت ہو چکی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہے ہیں۔
بس انہوں نے اپنی تمام نمازیں مکمل کی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، جب میں اپنے پاک پروردگار کا ذکر کرتا ہوں تو میرا شوق ملاقات بڑھ جاتا ہے، مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں مخلوق سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کی ملاقات مجھے میرے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ بیٹا اب تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کر سکوں۔ اللہ عزوجل تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے روتے ہوئے عرض کی، حضور میں مسلسل 3 دن آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں، مجھے مزید کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، اپنے رب عزوجل سے سچی محبت کر، اس کی محبت کے عوض کوئی چیز طلب نہ کر، اس سے بے غرض محبت کر۔ بے شک جو لوگ اللہ عزوجل سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کے سردار ہیں، زاہدوں کی نشانیاں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نیک بزرگ نے ایک زوردار چیخ ماری اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مختلف سمتوں سے بہت سے اولیاء اکرام پہاڑوں سے اتر کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ان بزرگ کی تجہیز و تکفین کی، نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ مرنے والے بزرگ کون تھے اور ان کا کیا نام تھا؟ انہوں نے بتایا، ان کا نام شیبان المصاب علیہ رحمہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ تمام صالحین وہاں سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا سالم فرماتے ہیں کہ میں نے اہل شام سے حضرت سیدنا شیبان المصاب علیہ رحمہ کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے اور بچے انہیں پاگل سمجھ کر تنگ کرتے تھے اور پتھر مارتے تھے، اسی لیے وہ یہاں سے چلے گئے اور پہاڑوں میں جا کر مشغول عبادت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔